جب اس کو آہٹ سنائی دیتی ہے کہ لوگ قبرستان سے نکل رہے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، ہاتھ بھی متحرک ہوتے ہیں، حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کفن کو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اچھا خوب اندھیرا ہے قبر کا، اس میں ہلکا ہلکا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک سائڈ سے سانپ نکل رہا ہے۔ اب دیکھو جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، اور اللہ کے عذاب کئی شکلوں میں آتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر میں سانپ بچھو نکلیں گے، صحیح ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سانپ بچھو نکلیں گے، گناہوں کے عوض، گناہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، چھوٹے بچھو نکلیں گے، بڑے نکلیں گے، سانپ نکلیں گے۔ کیا ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی سانپ نکل کے ڈستا ہے اور بندہ نیچے تک دھس جاتا ہے، پھر اس پہ وہی حالت ہو جاتی ہے، اسی طرح اوپر پڑا ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ ڈستا ہے۔ یہ مختلف واقعات اور احادیث مبارکہ کے ریفرنسز ہیں۔ اب یہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ نکل رہا ہے، اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے بھاگنے کی جگہ ملے۔ قبر بند ہوتی ہے، صرف ایک طرف یا وہ سانپ نکل رہا ہوتا ہے یا یہ پڑا ہے۔ جب بار بار یہ دیکھتا ہے تو ایک سائڈ پہ اس کو نظر آتی ہے کھڑکی، چھوٹی سی کھڑکی ہے، وہ کھلی ہے، اس میں ایک سائڈ پہ سانپ نکل رہا ہے، ابھی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے بہت بڑا سانپ، اور یہ کھڑکی دیکھ کے نا فوراً کھڑکی کے اندر سے نا نکلتا ہے باہر۔ باہر کیا سچویشن ہے کہ ایک بڑا سا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، آگے اس کو پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اب یہ وہاں سے نکل کے نا دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے میدان میں، پہاڑ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آگے دور دیکھتا ہے، اچھا پیچھے سانپ بھی نکلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے۔ اژدہا اس سانپ کو کہتے ہیں جو موٹائی میں، لمبائی میں اور اپنی جسامت کے لحاظ سے بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو اژدہا کہتے ہیں۔ عام سانپ ہوتا ہے وہ اژدہا ہوتا ہے، جس طرح جن اور دیو نہیں ہوتا اسی طرح سے وہ سانپ ہوتا ہے، وہ اژدہا ہوتا ہے، اژدہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ پھنکار مارتا ہے، اژدہا جب پھنکار مارتا ہے اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، جو قبر سے نکلتا ہے نا اژدہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، پھنکار مارتا ہے، منہ کھولتا ہے، اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے، آگ کا بہت بڑا شعلہ ابھرتا ہے۔ اب یہ اور زیادہ ڈر جاتا ہے اور تیز دوڑ لگانا شروع کرتا ہے، پیچھے وہ بھی تیزی سے آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس میدان میں، کھلے میدان میں ایک آدمی کھڑا ہے، واپس ہے، اپنی آسا اور چھڑی کے سہارے کھڑا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بھاگتا ہوا اس بابے کے پاس جاتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میری کوئی مدد کرو، یہ سانپ پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے بچاؤ اس سے۔ اب بابا یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری حالت دیکھ لو، مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا، میری تو یہ حالت ہے، میں آپ کی کیا ہیلپ کروں، کیا مدد کروں؟ ہاں وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر بھاگتے ہوئے چڑھ جاؤ، شاید تیری ہیلپ ہو، شاید تیری مدد ہو۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا سہارا ہوتا ہے، دوڑ بھی تیز کر دیتا ہے اور اسی پہاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ سانپ اسی طرح پیچھے سے بھاگ رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن سانپ کی رفتار تھوڑی کم ہے، اس کی رفتار تیز ہے۔ یہ جلدی جلدی آدھی پہاڑی پہ چڑھ کے پھر دیکھتا ہے، چلتے چلتے دوڑ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے پیچھے کے سانپ میرے تک پہنچنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، پہاڑ کے اوپر جب چڑھتا ہے، چھوٹی سی پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو آگے سامنے ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے، بڑا خوبصورت، سونے چاندی زبور کی اینٹوں سے بنا ہوا، اوپر سنہری کلر کا پردہ لگا ہوا۔ اب اس کو دیکھتے ہی ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس پردے کو ہٹا دیتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ باہر آؤ، شاید اس کی ہیلپ ہو جائے۔ اب نیچے سے چھوٹے چھوٹے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک آ رہا ہے بھاگتا ہوا گزر رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے بھاگتا ہوا اس کے آگے سامنے سے گزر رہا ہے، اور یہ ہانپتا کانپتا ڈرا ہوا پریشان پیچھے کبھی دیکھتا ہے سانپ کی طرف، کبھی بچوں کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک دم اس کی نظر پڑتی ہے اس کی اپنی بیٹی پہ جو کچھ دن پہلے انتقال کر چکی ہوتی ہے، اس پہ نظر پڑتی ہے۔ جیسے نظر پڑتی ہے تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے، پاپا کر کے بھاگتی ہے اس کی طرف، یہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور چونکہ پریشان ہوتا ہے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک دم پیچھے دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سانپ میرے پیچھے لگا ہوتا ہے۔
جیسے سانپ وہ کہتا ہے نا سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے دیکھو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ بچی ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے سانپ کی طرف اور قرآن مجید کی کچھ آیاتیں مارکا پڑتی ہے کہ وہ سانپ وہیں رکتا ہے، مڑتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے تو پھر بچی سے کیا پوچھتا ہے کہ آپ کو تو میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، بھائی آپ بالکل چھوٹی سی تھی۔ تو بچی کہتی ہے کہ جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں تو ہمیں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، ہماری یہ کلاس ہوتی ہے۔ یہ جتنے بچے دنیا میں انتقال کرتے ہیں چھوٹی عمر میں تو وہ وہاں پہ ان کو قرآن مجید یا اس طرح کے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہماری یہاں کلاس ہوتی ہے، میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ آواز لگی میں اس لیے باہر آئی تھی۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ یہ سانپ کیا تھا؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ یہ تیرے برے اعمال تھے، پوری زندگی میں جو گناہ کرتا رہا تو یہ سانپ کی شکل اختیار کرتے چلے گئے تیرے گناہ، اور یہ اس وقت تک سانپ تیرے پیچھے لگا رہتا جب تک کہ تجھے جہنم میں نہ ڈال دیتا۔ یہ تیرے اپنے گناہ ہیں، جو ایک گناہ کیا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا پھر چوتھا کیا، کرتے کرتے یہ اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ میدان میں جو بابا کھڑا تھا وہ کون تھا؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ تیرے کوئی نیک اعمال تھے جو اتنے کم تھے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ بابے کی شکل وہ تیرے نیک اعمال تھے جو اس شکل میں تھے کہ اپنے سہارے پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ مطلب اتنے آپ نے گناہ کیے تھے کہ سانپ بن گیا، اتنی نیکیاں دی تھی جو تیرے اتنے کام آ گئی کہ انہوں نے صرف راستہ دکھا دیا کہ آپ ادھر آ جاؤ۔ تو اس کی ایسے ہی آنکھ کھل گئی، اسی بات پہ آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ پسینہ میں شرابور تھا، کانپ رہا۔ میدان میں جو بابا کھڑا تھا وہ کون تھا؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ تیرے کوئی نیک اعمال تھے جو اتنے کم تھے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ بابے کی شکل وہ تیرے نیک اعمال تھے جو اس شکل میں تھے کہ اپنے سہارے پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ مطلب اتنے آپ نے گناہ کیے تھے کہ سانپ بن گیا، اتنی نیکیاں دی تھی جو تیرے اتنے کام آ گئی کہ انہوں نے صرف راستہ دکھا دیا کہ آپ ادھر آ جاؤ۔ تو اس کی ایسے ہی آنکھ کھل گئی، اسی بات پہ آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ پسینہ میں شرابور تھا، کانپ رہا تھا، فل ڈرا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی، کھڑا ہوا، سیدھا اس نے وضو کیا، مسجد میں گیا، تہجد پڑھی اور توبہ کی۔ یہ توبہ النصوح کہلاتی ہے، ایسی توبہ جس کے بعد اللہ گناہ کی طرف مڑ کے نہ دیکھے۔ اس نے ایسی ہی توبہ کی، اس نے تائیہ کیا کہ یا اللہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بعد میں حشر کیا ہوگا۔ یہ میرا رب بعض دفعہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ کس سائڈ پہ راستہ جا رہے ہیں۔ اب اس کو چونکہ نظر آ گیا تو اس نے کیا کیا؟ توبہ کی، پکی توبہ کی کہ دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ کسی پہ ظلم کروں گا، نہ گناہ کرنے والی زندگی گزاروں گا۔ تو اس کے بعد اپنے زندگی کا اس نے رخ بدل لیا، نمازیں ساری پڑھنے لگا، تہجد پڑھنے لگا، اور ایسا اللہ کا فرما بردار بندہ بنا کہ آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ۔ تو میرے رب نے اس کی پوری زندگی کی کھایا پلٹ دی اور پوری زندگی کے اس نے اپنے نیک نامی نیکوکاروں میں شامل ہو گیا اور نیک نامی میں نام کمایا۔ اور امید ہے آپ بھی ابھی اس عمر میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے اور باقی زندگی جو ہے وہ ہماری سکون اور راحت کی گزرے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔